لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 کی خصوصی حج نشریات. اور جب ہم حج کی بات کرتے ہیں اور اسلامی عبادات کی بات کرتے ہیں تو محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ مبارک سے جو ہمیں عبادت کا گلدستہ عطا فرمایا، وہ گلدستہ اتنا حسین ہے، اس کا ہر پھول اتنا خوبصورت ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں روشن و منور ہو جاتی ہیں، اور جب اس پھول کو مشام جاں بناتے ہیں تو ہمارا ظاہر بھی روشن ہوتا ہے، باطن بھی روشن ہوتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں نماز کی تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دن میں 5 وقت نماز ہر عاقل بالغ مسلم مقیم پر فرض فرمائی ہے. لہٰذا اب مقیم، میں نے اس لیے کہا کہ مقیم پر تو پوری پڑھنی ہے، لیکن مسافر ہے اسے بھی آدھی پڑھنی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کہا کہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن مسجد میں جا کر پڑھو گے
تو یقینی طور پر جماعت کا ثواب بھی ملے گا، 27 گنا زیادہ وہ تمہاری نماز افضل بن جائے گی۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے انبیاء کرام بنیادی طور پر دو چیزوں کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، ایک تو مخلوق کو مخلوق سے ملانے کے لیے، اور ایک مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے۔ جب مخلوق کو مخلوق سے ملایا تو حقوق العباد بن گئے، اور جب مخلوق کو خالق سے ملایا تو حقوق اللہ بن گئے۔ لہٰذا نماز دی کہ گھر پر پڑھو گے قبول ہوئی نہ ہوئی، لیکن جماعت کے ساتھ جا کر پڑھو گے ایک کی بھی مقبول ہو گئی، اللہ سب کی مقبول فرما لے گا، اور جماعت کا اجر بھی مل جائے گا۔ اور پھر گھر پہ پڑھے تو فقط خالق سے ملو گے، مخلوق سے نہیں مل سکو گے۔ مسجد میں جاؤ، وہاں تمہیں خالق سے بھی ملاقات ہوگی، مخلوق سے بھی ملاقات ہوگی۔ لہٰذا یہ نمازوں کا فلسفہ۔ پھر اگر جمعے میں گھر پر نہیں پڑھ سکتے، اب تو لا محالہ آپ نے مسجد جانا ہے، یہ لازم کر دیا گیا۔ اور میں نے عجب منظر دیکھا ہے مولانا، کہ وہاں پر غریب غربا دین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اگلی صفوں میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور جو امیر و کبیر رؤوسا ہوتے ہیں وہ ذرا نسبتاً جمعے کا خطبہ جو عربی ہو وہاں پر بھاگتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تو عجب منظر ہے، غریب آگے ہے، امیر پیچھے ہے، اور جہاں پر غریب کی ٹانگیں سجدے میں جاتے ہوئے غریب کے ٹخنے اور غریب کی ٹانگیں اور اس کے جو ٹوس جہاں پر ہوتے ہیں وہاں امیر کی پیشانی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو کیسا ملایا ہے، سارے تفاوت، ساری ڈسکریمنیشن، سارے پریولیجز ختم فرما دیے، امیر اور کبیر کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا، بلکہ غریب آگے نظر آ رہا ہے، امیر پیچھے نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں پر جمعے میں لازماً آپ نے مسجد میں جانا ہے، اور وہاں نمازوں میں سجدوں میں خدا سے بھی ملنا ہے، اور پھر سلام پھیر کر ایک دوسرے مسلمانوں کو سلام بھی کرنا ہے، معانقہ بھی کرنا ہے۔ تو مخلوق سے ملے، خالق سے ملے۔ پھر کہا عید ہے تو ذرا عید گاہوں میں جا کر پورا شہر آپس میں ملو۔ لیکن نمازوں کے اندر اور اپنے اشعار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف انداز ہیں، لباس فاخرہ پہن کر آئے ہوئے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ حج بیت اللہ کی طرف آؤ، اور وہاں پر آنا تو لباس فاخرہ اتار کر آنا، وہاں پر آؤ تو دستار فضیلت اتار کر آنا، وہاں پر تمہارا کوئی لگژری لباس نہیں ہوگا، پوری لگزوریس جو تمہاری بلونگنگس ہیں ان کو اتار کر آنا، وہاں پر کفن نما لباس پہن کر آنا، وہاں پر خبردار کوئی نظر نہ آئے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، شاہ کون ہے، گدھا کون ہے، بالکل ایک جیسے بن کر آنا، ایک جیسا لباس پہن کر آنا، سارے لباس اتار کر کفن نما دو چادریں ایک اپنے پیروں پر ڈال کر آنا، اپنے سطر عورت کو ڈھانپ کر آنا، دوسرا اپنے اوپری جسم کو، اپنے اپر لمبس کو ڈھانپ کر آنا، اور اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو پتہ نہیں چلنا چاہیے تم افریقی ہو، تم انڈین ہو، تم مسلم ہو، تم پاکستانی ہو، تم عربک ہو، تم عجمی ہو، تو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ رنگ و نسل کا امتیاز ختم کر دو، وہاں پر آؤ تو حسب و نسب کے بت توڑ کر آنا، وہاں پر آؤ تو اپنی عمارت و غرابت کو کہیں، غریبی کو کہیں پیچھے چھوڑ کر آنا، وہاں پر آؤ تو یک رنگ ہو کر آنا۔ تم میں یگانگت ہونی چاہیے، سملیرٹیز ہونی چاہیے، تم میں کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہ ہو کہ پتہ چلے کہ صاحب یہ تو بڑا امیر و کبیر ہے، یہ غریب ہے۔ نہیں، سب ایک جیسے بن کر آنا، ساری زبانیں فراموش کر دینا، تمہارا انداز بھی ایک ہونا چاہیے، تمہاری ڈائریکشن بھی ایک ہونا چاہیے، تمہاری زبان بھی ایک ہونی چاہیے، سب کی زبان پر ایک ہی صدا ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ساری بولیاں بھول جاؤ، سب کچھ چھوڑ دو، کس کے لیے؟ اپنے رب کی خاطر۔ تو ناظرین کرام، حج پر جائیں، دنیا کے کسی اور جگہ پر یہ منظر، یہ سنیریو، اور یہ ایک ایسا عظیم الشان ایکولیبریم ہے، یہ ایک ایسا اسٹیریوٹائپ ردم ہے کہ سب ایک ہی جانب کشا کشا چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ڈرون سے وہ مناظر دیکھیں تو حیرت سے انگشت بدندہ رہ جائیں گے، آپ کی عقل محو تماشا بن جائے گی، کیسا نقشہ ہے، سب کی بولیاں بھی ایک ہے، لباس بھی ایک سفید رنگ کی ایک جم غفیر چلی آ رہی ہے، اور عجب منظر ہے کہ سب کی زبانیں ایک ہیں۔ تو اقبال نے کہا نا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو کیا آنا؟ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو
تو سارے تعصبات کو، ساری لسان کو، سارے حسب و نسب کے بتوں کو توڑ کر ایک ربط ہونا چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، خط ہونا چاہیے۔ ربط کیا ہے کہ ایک ہی جگہ پر چل رہے ہیں، ضبط کیا ہے کہ ڈسپلن ہے، کوئی ایک دوسرے کو کندھے سے کندھا نہیں مار رہا، کوئی ایک دوسرے کو زد و کوب نہیں کر رہا، کوئی ایک دوسرے پہ سبقت نہیں لے جا رہا، کوئی کمپٹیشن نہیں، سب عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے اوپر ایک ہی میدان کی طرف جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اور سب کی زبان ایک۔ اور جنون کیا ہے؟ ربط، ضبط اور خبط۔ خبط جنون کو، جنون کیا؟ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آج اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کرانی ہے، آج اپنے پیاروں کے لیے رب سے منگتا اور بھکاری بن کر مانگنا ہے۔ آج اور رب کی جو معصیت کی زندگی گزر رہی تھی، جو آج ہم نے رب کی بارگاہ سے دور ہو گئے تھے، جو سرکشی کی زندگی تھی، جو گناہ کی زندگی تھی، جو خطا کی زندگی تھی، آج وہ ساری زندگی کو بدلنا ہے۔ اس عزم کے ساتھ واپس پلٹے اور حاجی کا اعزاز لے کر آئیں تو حدیث مبارک سے آواز آتی ہے، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جب تم ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو گے، صحیح مناسک حج ادا کر کے واپس پلٹو گے، تو اللہ تمہیں اس طرح گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا گویا آج ہی بطن مادر سے پاک و صاف ہو کر پیدا ہوئے ہو۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، لیکن یہ کب ملے گا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم حج کی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لباس بہت بدلتے ہیں، لیکن جب حج کا لباس پہنے اور اپنا یہ لباس بدل لیں تو ایک عزم کیجئے، ایک ارادہ کیجئے، آپ کے اندر ایک انٹینشن ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اللہ فقط میں لباس نہیں بدل رہا، میں اپنے آپ کو بھی بدل رہا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر ہوگا۔ اے رب کریم، جو ماضی کی زندگی تھی گناہ کی، اس کو چھوڑ کر میں تیری اور رضا کی راہوں پر چلنے کا وعدہ کرتا ہوں، وعدہ میرا ہے، پورا کرانا تیرا کام ہے۔ تو یہ عزم اور ارادے کے ساتھ جب آپ احرام کی چادریں اوڑھ لیں، پہن لیں، بدل لیں، تو پھر خود کو بھی بدلنے کا ارادہ کر کے اگر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصل حج ہے، یہی جوہر حج ہے، یہی مقصود حج ہے، اور یہی مطلوب حج ہے۔ لیکن اگر حاجی بن کر آئے اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی انقلاب نہیں آیا، تو جس طرح فرمایا نا، بعض روزے داروں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کہیں یہ نہ ہو کہ حاجی تو بن کر آ جائیں اور آپ کہیں لبیک اور جواب آئے لا لبیک۔ تو ناظرین کرام، جب حج پر جائیں تو ارادہ کریں۔ اور آج لاکھوں مسلمان ایک محتاط اندازے متا 35 سے 40 لاکھ مسلمان میدان عرفات میں موجود ہیں، وقوف کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں الحاح زاری کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ مناظر ٹی وی اسکرین پر آپ کے پاس آئیں گے۔ اور حج کی خصوصی نشریات چینل 5 کا یہی پیغام ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، پھر دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو بدلا نہیں اور زمانے کو بدلنے کے لیے چل نکلے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی ایک قدم اٹھاتے ہیں اور ہم منتشر ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک پراپر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، اور وہ مقصودیت جو ہمیں حاصل ہونا ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو حاجیوں کو بدل رہا ہے، اے رب کریم ہم سب کو بھی بدل دیں، ہم سب کی زندگی میں بھی انقلاب آ جائے، اسلامی حسنات اور برکات آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اس تمہیدی گفتگو کے بعد میرے ایوان میں بڑے معزز و مکرم مہمانان گرامی قدر موجود ہیں۔ میرے الٹے ہاتھ پر حضرت علامہ مولانا محمد زبیر عبدالحلیم ہزاروی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے استاد مکرم عبدالحلیم ہزاروی صاحب، ان کے صاحبزادے بڑے خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، بہت جید عالم دین ہیں، اور ایک نوجوان مرکیوریل ان کا اسٹائل ہے، انداز ہے، جس میں اسلام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ہم آپ کو زبیر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسے انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرمائے، مشہور و معروف، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بس اشارہ مرحوم الحاج خورشید احمد ہی ان کا استعارہ ہے، ان کی پہچان ہے، اور انہوں نے اپنے والد کی لیگیسی کو کیری کیا، اس انداز کو اپنایا۔ میں محترم حسان خورشید بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور آپ نے تلاوت سنی قرآن مجید برہان رشید سے،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 محمد حسنی قاری محمد حسن صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید برہان رشید پیش کی، ترجمہ پیش، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے علماء کرام سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے کہ بے شک ان اول بیت وضع للناس، کہ لوگوں کے لیے اس روئے زمین پر جو پہلا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکۃ المکرمہ کے مقام پر ہے، اور وہی ہے کہ رخ مصطفیٰ کیا گھوما، رخ مصطفیٰ کیا بدلا، اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ بدلا، تو وہ کعبۃ اللہ کا مقام ہے جو پہلا گھر ہے۔ للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ پورے عالمین کے انسانوں کے لیے وسیلہ ہدایت ہے۔ کوئی کلمہ پڑھ کر اس میں داخل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت کی ڈگری عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر کی نشانی یہ ہے کہ میرے خلیل میرے ابراہیم کے نشان قدم وہاں پر موجود ہے، مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اللہ کے اس گھر کی عبادت کرنا، حج کرنا اللہ نے ہر صاحب استطاعت پر فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، جس طرح حدیث مبارک میں آیا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، زاد راہ ہے اور صحت ہے، اور کوئی ظالم بادشاہ بھی نہ رکھتا ہو، کوئی ایگزٹ کنٹرول نہ ہو، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی حج کرنے نہ جائے، تو پھر فرمایا کہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پھر انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تو شان بے نیازی کا مالک ہے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ حج کی یہ خصوصی نشریات چینل 5 سے آپ براہ نشریات دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور، علامہ زبیر صاحب اور محمد حسان صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما، حسان خورشید صاحب، انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی اور گلہائے عقیدت نچھاور کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ جی محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو چینل 5 کی اسکرین پر خوش آمدید۔ آج ان هذا اليوم عظیم، آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، آج یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ مولانا محمد عزیر ہزاروی صاحب۔ عزیر بھائی، آپ سے سوال کریں گے، ایک تو یوم عرفہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن وہ حجاج کون سے ذکر و اوراد وہاں پر کریں، کیا عمل کریں، اور ہم اپنے گھروں پر آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت کو کس طریقے سے بجا لا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن سے جانے کا، اور جو ابتدائی آپ نے انٹرو دیا، بہت جاندار اور بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ اور بہت خوبصورت پیغامات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ یقیناً آج بہت بڑا دن ہے، بہت عظیم دن ہے، خصوصاً ان خوش نصیب افراد کے لیے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور شرف بخشا ہے کہ وہ جبل رحمت کے دامن میں سبحان اللہ، وہاں وقوف عرفہ یعنی کہ حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ حج ہے ہی عرفہ۔ بے شک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی کہ حج ہے ہی عرفہ۔ بے شک، یعنی آج زوال کے وقت کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا سبحان اللہ، تو وہ حاجی ہو گیا، کیا بات ہے۔ اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسا ہے کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن مبارک سے آیا ہے، واہ واہ، یعنی بے اپنے شک، اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو خوبصورت دن ہے اور برکت والا دن ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، جس طرح آپ انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے کہ ایک لباس، ایک آواز، ایک ترانہ، لبیک اللہم سبحان لبیک، اللہ، اور کیفیات مختلف ہیں، جی ہاں، کیفیات مختلف ہیں۔ وہاں جو اس وقت عرفہ کے میدان میں وقوف کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے رب کو راضی کرنے میں بے مشغول ہے۔ شک، بے شک، ہر شخص کا موٹیو اور ہر شخص کی منزل یہ ہے کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اور اللہ، یہی وہ منظر ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے
سورہ بقرہ میں انسان کی تخلیق کے اعتبار سے، حضرت آدم کی پیدائش کے اعتبار سے جو ملائکہ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اور ملائکہ نے یعنی کہ یوں سمجھے عرض کی تھی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ فساد کریں گے اور یہ خون بہائیں گے. آج یہ منظر جو چشم فلک دیکھ رہی ہے، اور یہ ہر سال یوم عرفہ والے دن چشم فلک نظارہ دیکھتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ یہ وہ منظر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ والے دن اور مزدلفہ والی رات کو حضور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی. تو شیخین کریمین بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو، یعنی کہ آپ کے چہرے پر تبسم کیوں آیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ سال کے 365 دنوں میں شیطان اتنا ذلیل نہیں ہوتا، اتنا رسوا نہیں ہوتا، اتنا خوار نہیں ہوتا جتنا آج یوم عرفہ والے دن. اور میں نے دیکھا کہ شیطان یہاں سے جب یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا کہ وہ جو حضرت آدم کے سامنے اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو تیری راہ سے جدا کروں گا، تیری راہ سے ہٹاؤں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. اور اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دی کہ جا تو اپنا کام کر، لیکن یہ جب میرے بندے تیرے راستے پر چلنے کے باوجود جب میری بارگاہ میں آئیں گے تو میری رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے گی. اور آج ہر شخص کی مغفرت پروردگار عالم کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جب بڑے بڑے گناہ بخشے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو شیطان وہ منظر دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے کہ جناب آج فلاں بھی بخشا گیا، فلاں بھی بخشا گیا، فلاں بھی بخشا گیا. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ رسوا آج کے دن وہ شیطان ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین اور عرفہ والے دن وقوف عرفہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوڑی دیر کے لیے پریشانی کے آثار بھی آئے. صحابہ نے پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ کوئی چیز کی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، ہم پورا کر دیں. حضور نے فرمایا، حضور خاموش رہے، اور وہ جو پریشانی کا عالم وہ اختتام پذیر ہوا مزدلفہ کی رات میں. مزدلفہ کی رات میں حضور کے چہرے پر پریشانی تھی، اور پھر اچانک جب مسکراہٹ آئی پھر صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اب کس چیز نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے چہرے پر تبسم آیا؟ حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین نے عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے دوران میں نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. تو اللہ نے فرمایا بخش دوں گا سوائے ظالم کے. ظالم کی بخشش نہیں ہوگی، یعنی کہ جو حقوق العباد میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کرتا ہے. حضور نے فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا اے پروردگار میرے امت کے ظالم کو بھی بخش دے، مظلوم کو بھی تو رحمت للعالمین ہی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو مظلوم کی بھی دادرسی کر اور ظالم کو بھی بخش دے. تو مزدلفہ والی رات میں حضور نے فرمایا جبریل ابھی آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا کی قبولیت ہو گئی اور آپ کی امت کے ظالم کو بھی بخش دیا گیا. اچھا ایک لمحے کے لیے رک کر، جو ظالم کو بخش دیا گیا، اس سے مراد میرے خیال میں یہ ہوگا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مظلوم کا سر فخر سے بلند کر دے گا، اور ظالم کی بخشش تو ہو جائے گی، لیکن وہ جس طرح آج ظالم ہوتا ہے نا طاقتور، وہ غلام بناتا ہے، تو کل جنت میں شاید وہ جائے، رسول اللہ کی دعا ہے، لیکن وہ میرے خیال میں وہ جہاں کے غلامی کی صورت اختیار کرے گا اور مظلوم جو اس کا آقا بنے گا. اچھا اس میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو ظالم کی بخشش ہے نا، ظالم کی بخشش سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل بری الذمہ ہو جائے. مثال کے طور پر کسی کا پیسہ غبن کیا ہے تو حج سے واپس آ کر اس کی بخشش بے شک ہو جائے گی، لیکن وہ پیسہ واپس دینا پڑے گا اور مظلوم کی داد رسی. اچھا اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. خطبہ حج شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں. اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے وأتباعه البررة الأعلام. أما بعد فأوصيكم أيها الناس، أوصيكم حجاج بيت الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين
وجهها ہمیشہ رہیں گے، وأزواج مطهرة اور نیک بیویاں ملیں گی، ورضوان من الله اور اللہ کی طرف سے خوشی۔ والله بصير بالعباد اللہ سب کو جانتا ہے، ولو أن أهل القرى اور اگر آمنوا بستیوں واتقوا والے متقی ہوتے لفتحنا تو ہم عليهم بركات ان کے اوپر من برکتوں کے السماء دروازے والأرض کھول دیتے آسمان و زمین سے۔ وخاطب سبحانه اور اللہ پاک نے فرمایا حجاج بيته اے بیت اللہ کے حاجیوں، آمرا لهم بالتقوى یہ کہا کہ تقوی اختیار کرو اور فإن خير زاد راہ لے جاؤ، التقوى بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقوني يا أولي اور الألباب اے لوگو عقل والو مجھ سے ڈرو۔ وأمر خلقه كافة بالتعاون على اور اللہ التقوى نے سب مخلوق کو فقال عز تقوی شأنه اور تعاون کا حکم دیا، وتعاونوا علی على البر والتقوی، والتقوى اور یہ کہا ولا تعاونوا کہ حرام على کاموں میں الإثم تعاون والعدوان مت کرنا، واتقوا الله اللہ سے إن ڈرو، الله شديد العقاب اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ والتقوى اور جو تقوی ہے، والتقوى حجاج بيت الله اے بیت اللہ کے حاجیوں، التمسك بدين الله یہ اللہ کے دین سے تمسک ہے بشرعه اور اس کی شریعت سے جوڑنا ہے، ثوابه وخوفا من عقابه اور اللہ کا خوف ہے، یہی تقوی ہے، تمسك اور شریعت پہ عمل کرنا دينه اور دین کو الذي يكمله اپنے سامنے في رکھنا۔ مثل هذا اليوم بالکل اس حينما دن نزل جس دن قوله عز یہ شأنه آیت نازل ہوئی تھی 9 ذی الحجہ کو، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ نے دین اسلام پسند کر لیا ہے۔ مسلمانوں، دين الإسلام دین اسلام على 3 مراتب یہ 3 مرتبے ہیں۔ أعلاها سب سے بلند رتبة الإحسان الاحسان، بينها نبينا جس کو بیان محمد کیا صلى پیغمبر علیہ الله السلام نے، عليه وسلم بقوله فرمایا الإحسان احسان کیا ہے أن تعبد کہ تم الله ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو اللہ تمہیں تو دیکھ رہا ہے۔ للذين أحسنوا اور جو لوگ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے في ہیں، هذه الدنيا احسن طریقے سے چلتے ہیں، ولدار الآخرة دنیا میں بھی خیر ہے اور والآخرة آخرت کا گھر تو بہت اچھا ہے، ولنعم دار المتقين بہت ہی پیارا گھر ہے متقیوں کا۔ وثاني مراتب هذا دوسرا الدين مرتبہ کیا ہے؟ رتبة الإيمان ایمان کا مرتبہ۔ والإيمان وہ 6 چیزیں ہیں، قول باللسان زبان سے واعتقاد اقرار ہے، بالجنان دل سے وعمل اقرار ہے، باللسان اور اپنے اعضاء سے عمل ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، وينقص بالعصيان اور وهو نیکی سے بضع بڑھتا ہے، برائی سے کم وسبعون ہوتا ہے۔ شعبة أعلاها قول لا إله اور اس کا إلا سب سے الله بلند شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شاخ رستے سے تکلیف اٹھانا ہے، والحياء شعبة اور من حیا الإيمان. بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ومن الإيمان رحمكم الله اور ایمان میں سے یہ بھی ہے بر الوالدين نیکی وصلة کرنا اپنے الأرحام والدین کے ساتھ، وقول الصدق اور سچ وطيب بولنا، الكلم والوفاء بالعقود اور والعهود وعدے پورے وحسن کرنا، الخلق اور اچھا اخلاق۔ واعبدوا الله اے لوگوں، ولا تشركوا به اللہ کی شيئا عبادت کرو اور رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدين احسانا، والدین سے حسن سلوک کرو، واليتامى والمساكين یتیموں مسکینوں کے ساتھ، والجار بیواؤں القربى کے ساتھ، والجار الجنوب اپنے ہمسایوں کے ساتھ، بالجمع وابن السبيل اور جو قریب کا ہمسایہ ہے، وملائكة بیوی ہے، أيمانكم خامد ہے، ان کے إن ساتھ۔ الله لا يحب بے شک من كان مختالا اللہ تعالیٰ فخورا. کسی متکبر يا فخر أيها کرنے والے کو الذين پسند نہیں آمنوا کرتا۔ أوفوا بالعقود اے مومنو، وقل لعبادي اوفو بالعقود، يقولوا سارے وعدے بالتي پورے کرو، أحسن عہد کی پاسداری إن کرو۔ الشيطان ينزغ بينهم شیطان تمہارے اندر إن دشمنی الشيطان ڈالنا چاہتا ہے، كان للإنسان عدوا شروع سے وہ مبينا. دشمن ہے انسان کا، ولا تستوي الحسنة ولا اور السيئة نیکی اور برائی برابر نہیں ہو ادفع سکتی۔ بالتي هي أحسن ہاں جی، فإذا اچھے الذي طریقے سے بينك وبينه برائی کو روک عداوة دو، پھر تمہارے دشمن ہی دوست بن ولي جائیں گے۔ حميم. وما يلقاها اور لیکن إلا یہ الذين توفیق صبروا. صبر والوں کو ملتی وما ہے، يلقاها اور بڑے إلا مقدر ذو والوں کو فضل نصیب عظيم. ہوتی ہے۔ ومن الإيمان اور ایمان میں سے یہ بھی الشكر ہے عند النعماء اللہ کی والصبر نعمتوں کا عند شکر، البلاء اور والتوبة مصیبتوں پہ صبر، والندم بعد اور توبہ المعصية اور ندامت والجزاء. اور معصیت کے إنما بعد يوفى توبہ، الصابرون اللہ صبر أجرهم کرنے بغير والوں کے ساتھ حساب. ہے۔ وإذا أذن ربكم اور جب لئن رب نے حکم شكرتم دیا، لأزيدنكم جب اعلان کیا شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، ثم توبوا إليه اور کہا يمتعكم اللہ متاعا کی حسنا طرف توبہ کرو، إلى أجل مسمى اتنی دیر جتنی دیر تمہاری زندگی ہے نعمتیں دیتا رہوں گا۔ معاشر الحجيج اے حاجیو، وأركان الإيمان 6 ارکان اسلام 6 ہیں: الإيمان بالله الایمان باللہ وملائکته وملائکتہ وکتبہ وکتبہ واليوم ورسلہ الآخر والیوم الآخر وبالقدر والقدر خیر و شر من اللہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ ليس البر أن اور تولوا یہ صورت وجوهكم بقرہ کی قبل آیت المشرق کہ والمغرب بڑی نیکی یہ نہیں کہ مشرق مغرب طرف سے رخ کر لیا، بلکہ یہ اعمال ہے، ایمان، عمل والملائكة اور فرشتوں پہ ایمان والكتاب اور والنبيين. کتابوں إنا پہ۔ كل شيء خلقناه ہم نے ہر بقدر. چیز تقدیر میں وبالإيمان پیدا کی ہے، تحصل النجاة اور ایمان سے ہی والفوز نجات ملتی ہے، بخيري الدنيا والآخرة. دونوں خیریں وعد ملتی ہیں، الله دنیا آخرت المؤمنين. کی۔ وعد الله المؤمنين اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے جنات ان تجري جنتوں من کا تحتها جن کے الأنهار نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدين فيها ہمیشہ رہیں گے، ومساكن طيبة اور ایسے في پیارے جنات گھر عدن جو جنت عدن میں ہوں گے، والله أكبر. اور اللہ کی رضا ذلك هو اس الفوز جنت سے العظيم. بھی بڑی ہے۔ یہ سب سے بڑی الذين کامیابی ہے، آمنوا وہ جو لوگ ولم ایمان يلبسوا لائے إيمانهم اور بظلم ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، أولئك لهم ظلم الأمن نہیں کیا، وهم مهتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے الإيمان امن بالله ہے، عباد اور یہی الله ہدایت یافتہ ہیں۔ يتضمن اے لوگوں، الإيمان به ربا خالقا اللہ تعالیٰ پہ ایمان، مدبرا
کہ وہ رب ہے، خالق، مدبر، اس کی ساری صفات کو ماننا، جیسے اس نے کہا بے شک وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور عرش پہ مستوی ہوا اور رات کو دن پہ غالب کر دیتا ہے اور شمس و قمر کی ترتیب رکھی ہے، سب اپنے رب کے حکم سے چلتے ہیں، اسی کی تخلیق اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور اپنے رب سے ڈرو، خفیہ بھی اور ظاہر بھی، وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، زمین میں فساد مت کرو، رب کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے۔ اور ایمان میں سے یہ بھی ہے فرشتوں پہ ایمان، فرشتے عزت دار فرشتے جو رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جتنا کہا جائے اتنا عمل کرتے ہیں، اور وہی مکرم بندے ہیں اور رب کے قول سے آگے نہیں گزرتے، صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں، اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، رب کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور رب نے جو بھی کتابیں نازل کی ان پہ ایمان، تورات پہ، انجیل پہ، زبور پہ، جو صحیفے آئے اس وقت وہ سچے تھے، اور قرآن کو سب پہ غالب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، اللہ لا اللہ لا الہ الہ الا الا هو هو الحی القیوم۔ الكتاب اللہ پاک نے کتاب نازل کی سچ کے ساتھ، وانزل وہ التوراۃ والانجیل سچی کہتی پہلے کتابوں کو هدى للناس اور ہدایت ہے، وانزل الفرقان اور فرقان بنا کے نازل کیا، وانزلنا اور ہم نے آپ کی طرف الیک الکتاب ایسی کتاب نازل کی جو حق کی کتاب ہے، جو پہلی کتابوں کو سچا کہتی ہے اور مہیمن ہے، غالب ہے۔ والایمان برسول اللہ اور اللہ کے رسولوں پہ جو ایمان ہے علیہم الصلاۃ وہ والسلام، سب سچے رسول ہیں، آمن الرسول بما انزل ہم من ربه ان سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آمن ہیں، بالله اور کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وكتبه وہ سب ورسله رسول بھی لا نفرق کتابوں رسولوں کو بين مانتے أحد من تھے رسله اور وہ بھی فرق نہیں کرتے وأرسلنا تھے، من قبلك رسلا إلى قومهم اور ہر رسول اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، فانتقمنا من الذين اور أجرموا جنہوں نے قوموں نے رسولوں کو تنگ کیا اللہ نے ان سے انتقام لیا، اور ہماری حق ہمارے ذمہ تھا مومنوں کی مدد کرنا۔ اليوم الآخر يوم اور القيامة آخرت میں دن پہ جو ایمان ہے وہ ہے کہ ایک جزا سزا کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وما فيه اور اس میں جتنے واقعات ہیں سب پہ یقین رکھنا، اور پل صراط کو ماننا اور جنت جہنم کو ماننا، خير للذين يتقون اور مومنوں کو وہاں جہاں ریلیکسیشن ملے گی، بأن الله اور کافروں پہ قدر سختی جميع ہوگی، الوقائع والحوادث اور بہت سے ما حادثات كان ہیں اس وما دن پہ، يكون اور اللہ پاک نے في لکھ دیا اللوح تقدیر میں جو ہونے والا تھا اور جو ہو چکا، سنة سب الله چیزیں لکھ دی، الذين خلوا من اور اللہ قبل پاک کی سنت وكان پہلوں پہ أمر بھی الله چلتی رہی، اب بھی قدرا غالب مقدورا ہے۔ ان الله بالغ امره اللہ اپنے قد کام کو جعل پورا کر الله کے چھوڑ دے، لكل شيء ہر قدرا۔ چیز کی تقدیر مقرر کی أيها ہوئی ہے۔ المسلمون اے مومنو، حجاج بيت الله اے بیت اللہ کے حاجیوں، اما الاسلام ہاں اسلام کیا ہے جو تیسرا مرتبہ ہے، نبينا وہ محمد پیغمبر اسلام نے صلى بتایا ہے کہ وہ الله 5 عليه وسلم ارکان ہیں، بقوله پلرز ہیں، الإسلام أن تشهد أن یہ لا تم إله گواہی إلا دو کہ الله اللہ ایک ہے اور وأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقيم الصلاة اور نماز قائم کرو وتؤتي الزكاة اور زکوٰۃ ادا کرو وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، إليه سبيلا یہ 5 چیزیں ہیں۔ فشهادة أن لا إله إلا الله اور جو گواہی ہے تتضمن وہ کیا ہے؟ أن سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، حق الله یہ وحده کہ عبادت ولا صرف اللہ کا يصرف حق شيء ہے، منها لغيره کوئی اس کا سبحانه شریک نہیں ہے، ولو كان من الملائكة اور فرشتوں میں سے بھی، نبیوں میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں، نیک لوگوں میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں، یہ ہے شہادت۔ أعبد مخلصا له اور یہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرمائیے میں مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اے لوگو تم بھی اللہ کی عبادت کرو لعلكم تتقون تاکہ تم متقی بن فلا جاؤ، تدعوا مع الله إلها اور رب کے سوا غیر کو کبھی نہ پکارو، یہ قرآن میں ہے۔ أهل الكتاب تعالوا إلى اور كلمة اہل کتاب سے کہا اے تم بھی ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، وہ کون سی چیز ہمارے تمہارے میں مشترک ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو خدا نہ بنائیں، اور اگر وہ پلٹ جائیں کہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ معاشر المسلمين اے مسلمانوں، وفي تحقيق التوحيد اور تحقیق توحید کیسے ہوگی؟ عزة النفس ورفعتها انسان کی عزت فلا نفس ذل اور إلا ذلت نہیں وہ لله قبول تعالى. کرتا، وإن يمسسك الله بضر اور اللہ فلا اے نبی كاشف السلام له إلا اے هو. لوگوں تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے فلا تو اس کے راد سوا لفضله کوئی دور نہیں کر يصيب سکتا، به من خیر کا يشاء ارادہ کرے تو کوئی اسے ويصيب چھین نہیں به سکتا، من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وہ غفور الرحیم ہے۔ وشهادة أن محمد رسول اور یہ الله گواہی کہ نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا طاعته رسول صلى ہے، الله عليه وسلم یہ ہے کہ في آخری أمره رسول ہیں، وتصديقه اور ان کو ماننا اور جو چیز وہ لے کے آئے اس کو ماننا، ان کی حدیث کو ماننا، فلا يعبد الله إلا بما جاء به رسول اور الله جو عبادت کرنی ہے وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنی ہے۔ رسول من أنفسكم عزيز اور ہم نے تم لوگوں میں رسول بھیجا، اس کو بہت عزیز ہے تمہاری جانیں، اور وہ مومنوں پہ بڑے رؤوف رحیم ہیں۔
يتبعون الرسول النبي الأمي وہ پیغمبر اسلام جو نبی امی ہیں، جو باقاعدہ کہیں سے نہیں پڑھے لکھے تھے، ان کو مانتے ہیں، تورات و انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور وہی نبی تورات انجیل کو غلط نہیں کہتا، نیکی کا حکم دیتا ہے، حرام خبیث چیزوں سے روکتا ہے، اور وہ بوجھ جو زمانہ جاہلیت سے انسان پہ پڑے تھے وہ نبی ہٹا دیتا ہے۔ وہی لوگ مومن صحابہ اکرام جنہوں نے نبی پاک کی عزت کی، ان کی مدد کی، سپورٹ کیا، یہی حق والے لوگ ہیں۔ اور کہا کہ اگر کسی چیز میں تم تنازع میں شکار ہو جاؤ تو اللہ رسول کی طرف لٹا دو، کسی تیسرے کا ذکر نہیں کیا، یہ تم لوگوں کی بہتر ہے انجام کے لیے۔ اور پیغمبر اسلام فرمایا کہ یہ آپ علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑو، جو بھی جھگڑے ہوں گے وہ سنت رسول وہاں فیصلہ کریں گے، اور بدعت سے محفوظ رہیں گے، اور بری چیزوں سے دور رہیں گے، دل جڑے رہیں گے۔ اور ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ روشنی ہے، اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ راستہ ہے کہ رب کو پہچاننے کا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے نماز؟ یہ انسان کی طہارت ہے، ذہنی، قلبی، روحی، جسمانی، اور جماعت کے ساتھ نماز صلہ رحمی ہے، سوسائٹی میں مل جل کے رہنا ہے، سینس آف پارٹیسپیشن ہے۔ قوموا للہ قانتین، کہا سب مل کے قیام کرو، اور وہ نمازیں حفاظت کرتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں، اور صبح و شام نمازیں پڑھتے ہیں۔ انہی کو حسنات کہا گیا جو سیئات کو خراب کر دیتی، ختم کر دیتی۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ مقرر شدہ ہے حلال مال میں سے، اور ایک طریقے سے جو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اور کہاں سے لیا جاتا ہے؟ قوم کے فقیر امیروں سے لے کے فقیروں کو، اور بخل سے دوری کا ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ، اور لوگوں کی مصیبتیں اور حاجتیں دور کرنے کے لیے، اور اجتماعیت کی زندگی کا تکافل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، احساس ہے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی غریبوں اور اپنے رشتہ داروں میں کرنی چاہیے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو بھی آگے بھیجو گے اللہ کے ساتھ وہ پالو گے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چوتھا جو رکن ہے وہ روزوں کے بارے میں ہے، اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دے اور ان کے دعا کریں۔ تو رمضان کے مہینے کا روزہ چوتھا رکن ہے، یہ پورا مہینہ ہے، وہ فرض ہے، اس کو قائم کرنا ہوتا ہے، اس میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہو، یہ انسانی نفس کی تربیت ہے، بری عادتوں کو چھوڑنے کی، بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، نفس کی طغیانی کو کنٹرول کرنے کی، یہ ایک پریکٹس ہے۔ اور پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے، لیکن تم پہ آسان فرض کیے گئے ہیں، آسانی کر دی، رات کو کھانا بھی اجازت دے دیا۔ اور پانچواں رکن کیا ہے؟ جہاں آپ جمع ہیں، حج بیت اللہ، رب کا حکم، حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، جو کر سکے وہ اس طرف آئے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دے دی آج حج کی، اور تم اللہ کا وفد ہو، حج کے مناسک ادا کرنے آئے۔ اور اس میں کیا ہے؟ یہ نشانی ہے اور یاد دہانی ہے آخرت کے دن کی، موت کی، کہ ہم نے مرنا بھی ہے، قیامت کے دن اسی طرح جمع ہونا ہے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اور حج کیا ہے؟ کہ مل جل کے رہنا، کھانا کھلانا، وقت کی پابندی کرنا، صاف ستھرے رہنا، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ اشہر معلومات ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، حرمت والے مہینے ہیں، جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اے حاجیو، اللہ تمہارا حج قبول کرے اور اس کو حج مبرور بنائے، اور تمہاری محنت کو قابل کرے اس کے وہ قبول ہو جائے۔ اور تم جو دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے تم نے یہاں دکھا دیا ہے، مملکت عربیہ سعودیہ میں خادم الحرمین الشریفین نے اور ان کے دوستوں نے کس قدر اہتمام کیا تم لوگوں کی خدمت کے لیے، حرمین کی خدمت کے لیے، اور جو حاجیوں کی خدمت کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں اللہ ان سے قبول فرمائے۔ اور یہ نشان ہے، نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے خدمت خلق کا، حاجیوں کی خدمت کا، اور یہ اعزاز ہے، اس قدر اہتمام۔ یہ مناسک حج کو پورا کرنے کے لیے شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اور تاکہ آپس میں آسانیاں آپ دیکھ سکیں۔
تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں گائیڈ لائن دی جاتی ہے اس کو فالو کریں، اس کے ہدایات کی روشنی میں چلیں تاکہ امن قائم ہو. اور یہ مقاصد شریعت میں سے ہے کہ ہم سمع و طاعت سے کام لیں، اخلاقی طور پہ کہ ہم ان ہدایات کا خیال رکھیں کہ اس سے تعاون کی فضا پیدا ہو تاکہ مناسک حج آسانی سے پورے ہو سکیں. اے بیت اللہ کے حاجیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے عرفہ میں جب آپ نے خطبہ دے دیا اور آپ نے پھر دو نمازیں پڑھی اور دونوں قصر کی، ظہر اور عصر. پھر مزدلفہ چلے گئے اور پھر آپ نے مغرب اور عشاء جمع کی، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت. تھوڑی دیر رکے اور کنکریاں اٹھائیں، پھر فجر ہو گئی. پھر مینا چلے گئے اور جمرہ عقبہ پہ کنکریاں ماری. پھر اس کے بعد اپنی قربانی ذبح کی اور سر منڈایا. پھر وہ اس سے آزاد ہو گئے، یعنی احرام سے پھر بیت اللہ کی طرف گئے، طواف افاضہ اور طواف کیا. پھر واپس مینا میں آئے، اس میں 2 راتیں رکنے کے لیے یا 3 راتیں رکنے کے لیے. 11ویں رات کو وہ کنکریاں مارتے ہیں، چھوٹے سے، درمیانے سے اور پھر اوپر بڑے والے کو، تینوں مقام پہ. یہ 2 دن حج کے بعد. پھر کہا کہ اتنا مشعر حرام پہ اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے زمانہ جاہلیت. اور جو کہے صرف اللہ دنیا ہی دے دے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں بیسٹ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کہتے ہیں ان کا حق ہے، ان کو حصہ ملے گا اور اللہ عظیم ہے، حساب بڑا. یہ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، ایام معلومات ہیں، یہ ایام تشریق ہیں، ان میں اللہ کا تذکرہ کرو، ذکر کرو اور اسی کی طرف لوٹ کے اے مسلمان، یہ تمہارا دن بہت عظیم دن ہے، اس میں بڑی چیزیں ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی جھانک کے دیکھتا ہے، فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ میری خاطر جمع ہوئے. اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی تصدیق کرو، تقدیس کرو، ثنا کرو اور شکر کرو. اللہ نے یہ دن دکھایا، آپ اس مقام پہ ہیں جس میں دعا قبول ہوگی اور بہترین دعا جو نبی علیہ السلام نے کی اور نبی نے کی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہت زیادہ دعا کرو، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے معاملات آسان کر دے، دل صاف کر دے، ہمارے دل منور کر دے، نیک اعمال کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، معاملات آسان کر دے، دل کھول دے، سینے کشادہ کر دے، ہمارے اعمال قبول کر دے، ہمارے آباء و اجداد سے قبول فرما، جنتوں میں داخل کر دے اور جہنم سے آزادی دے دے. اللہ ہمارا حج قبول فرما، ہمارے مناسک حج قبول فرما، طاعات اور عبادات قبول فرما، صالح اعمال قبول فرما. اللہ اپنے ذکر میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں عفو و عافیت عطا فرما، دین و دنیا محفوظ کر دے. اے اللہ پاک ہمارے جسموں میں عافیت دے دے، گھروں میں، بیوی بچوں میں عافیت دے دے، والدین میں عافیت دے دے، وطن میں عافیت دے، مسلمانوں کے حوال اچھے کر دے. یا اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے دل جوڑ دے، یا اللہ محبت ڈال دے. اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو معاف کر دے، زخمیوں کو شفا دے دے. اللہ یہ مسجد نمرہ سے، مینا سے دعائیں کی جا رہی ہیں، مسجد نمرہ سے، عرفات سے، اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے. اہل فلسطین کے دشمنوں کو اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے. اللہ تیرے دشمن ان کو برباد کر دے، عورتوں بچوں کو قتل کرتے ہیں ان کو معاف برباد کر دے. اے اللہ ان کے قدم اکھیڑ دے، ان کو تفریق ڈال دے ان میں. اے اللہ بچوں کو قاتل ہیں، پکڑ لے ان کو. اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام اور ولی امر خادم الحرمین شریف سلمان بن عبد الملک صحت عطا فرما اور ان سے جہود قبول فرما، ان کی طاعت قبول فرما، اور ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی توفیقات عطا فرما، ان کی راہیں آسان فرما دے، اور حجاج اور اسلام کے لیے جو خدمت کی اللہ ان سے قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى وسلم الله وبارك على النبي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جی محترم ناظرین کرام، آپ نے براہ راست خطبہ حج سماعت فرمایا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا خطبہ حج پر جو نکات آج بیان کیے گئے وہ بے شمار اسلامی تعلیمات کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور بہت ساری اسلامی تعلیمات کو سمرائز کر کے بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا، اور آخر کے اندر جو فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کی گئی وہ یقینی طور پر دل کو چھو گئی، اور وہ جو ظالموں کے لیے بد دعا کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب کی آہستہ آہستہ دستک ہے کہ اسلام کے مرکز سے ان ظالموں کے لیے کم از کم بد دعا کی گئی، تو یقینی طور پر یہ حرارت ایمانی اور یہ جوش ایمانی کی ایک علامت ہے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. علماء کرام ہمارے درمیان تشریف ہے. علامہ مولانا محمد عزیر ہزاروی صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے درمیان انتہائی معروف، انتہائی محترم مکرم ہمارے بھائی علامہ مولانا قاضی احمد روانی صاحب تشریف فرمائے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ جو ایک وجد اور کیف اور سرور کی کیفیت ہے جو خطبہ حج سن کر ہمارے اندر آئی ہے، اسی کیف و سرور کو آپ اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ جوڑ دیں حسان بھائی، تو کیا خوبصورت انشاءاللہ ہمارے ناظرین ہم سب کے لیے ایک منظر ہوگا. اور یقینی طور پر آج سب کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ وحید ہے، ایک ہی نغمہ وحید ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. چاہے وہ حسان بھائی نے جس طرح پڑھا، چاہے وہ حرم کعبہ میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کے لائق کوئی نہیں، کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں. یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ایک مسلمان تو ہر وقت یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شہرک سے بھی قریب نہیں، اقرب ہے. جب وہ اقرب ہے تو ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو ناظرین کرام، چاہے وہ میدان عرفات میں صدائیں لگا رہے ہوں، چاہے وہ دنیا کے اطراف و اکناف میں اپنے رب کو پکار رہے ہوں، آج سب کی پکار ایک ہی ہے، آج سب کی زبان ایک ہی ہے، اور سب اللہ کی بارگاہ میں دامن پسارے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے دامن کو بھرنا چاہتے ہیں. اور اللہ سے ایک ہی التجا ہے کہ اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری فرما، ہمارے جدات و امہات جو اس دنیا سے چلے گئے، اے رب کائنات آج کے دن ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. قاضی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ ماشاءاللہ گہری نظر رکھتے ہیں. جس طرح خطبہ حج میں آج ہم نے دیکھا شریعت پر عمل کرنے کی بات کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایمان مفصل اور مجمل کی جانب اشارہ کیا گیا، اوامر و نواہی کی بات کی گئی، والدین سے نیکی وعدہ پورا کرنا، اور پھر تکبر کی نفی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ تو ہوا، اور آخر میں ظالموں کی بربادی کی بات کی. اس پہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. تو آپ کیا فرماتے ہیں جو خطبہ حج ہے اس کا کرکس جو اسلامی عبادات کو بیان کیا گیا، کہ آج ہماری محراب و منبر سے یہی اخلاقیات پڑھائی جائیں، تو کیا یہ اللہ کی رحمت سے میں سمجھتا ہوں کہ واسق امید ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے آج کے پروگرام میں مدعو کیا، اور آج عظیم دن سارے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جس دن حج کا رکن اعظم ادا ہو رہا ہے، اور حجاج کرام اللہ کے فضل و کرم سے، سعادت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. خطبہ حج اصل میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اور سرور دو عالم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ حج کا تسلسل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ 1500 سال پہلے ارشاد فرمایا، جو منشور انسانیت بن گیا، دستور انسانیت بن گیا. جس طرح کہ خطبہ حج میں کہا گیا کہ ہر مسلمان کا بنیادی نقطہ ہی توحید ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنی ہے،
اور دنیا میں جو کفر و الحاد پھیلانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہر مسلمان کو اپنی اپنی حیثیت میں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے اس کفر کی لغار سے، الحاد سے، جو عقائد پر قدغن لگائی جا رہی ہے، اس سے بچتے ہوئے ہمیں توحید و رسالت کے عقیدے پہ قائم رہنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات کا تذکرہ ہوا کہ ہم اللہ پہ، اس کے رسول پر، یوم قیامت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کو مفصل بیان کیا گیا۔ اور پھر معاملات کا تذکرہ ہوا کہ بے شک بہت سے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عقائد کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن جب معاملات پہ آتے ہیں، حقوق العباد پہ آتے ہیں، تو ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں، اور اس میں والدین کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بعد والدین کا بار بار تذکرہ کیا، وبالوالدین احسانا، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، کہ اگر تم واقعی میری عبادت کرتے ہو، سبحان اللہ، اگر تم واقعی مجھے رب سمجھتے ہو، تو میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، لیکن میں نے اس دنیا میں تمہاری پرورش کا ذریعہ، تمہاری ربوبیت کا ذریعہ تمہارے والدین کو بنایا ہے، بے شک ان کو یہ مقام و مرتبہ دینے والا میں ہوں، ان کے ذریعے تمہاری پیدائش کے مراحل کو طے کروانے والا میں ہوں، لیکن ظاہری ذریعہ تمہارے سامنے وہ ہیں، اس لیے میری عبادت کے بعد تم پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو فرمایا گیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، واہ واہ واہ، قرآن عربی میں چھوٹا ترین جو لفظ ہے وہ اف ہے، اف ہے۔ تو ایک مفسر کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر اس کی ہم تفسیر و وضاحت میں جائیں تو ایک باپ یا ایک ماں بستر پہ ہوں اور وہ اس حالت میں ہوں کہ وہ بستر سے اٹھ کر استنجا خانہ نہیں جا سکتے ہوں اور ان کا پیشاب پاخانہ خطا ہو جائے، تو اگر اولاد میں سے کوئی ان کے قریب آئے، بیٹا یا بیٹی، اور وہ ان کی اس کیفیت سے اگر کراہت محسوس کر لے تو یہ زمرہ اف میں آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس نے اپنے والدین کی اس کیفیت کو سمجھا نہیں کہ وہ اس وقت کس کیفیت میں ہیں، ان کی مدد کرنے کے بجائے، ان کو سہولت فراہم کرنے کے بجائے اسے کراہت محسوس کی، یا ناک پر ہاتھ رکھ لیا یا رومال رکھ لیا، یا ان کے قریب آنے کے بجائے کوئی خوشبو کا اہتمام کرنے پہلے چلا گیا، تو اس کے معنی ہے کہ اس نے کراہت محسوس کی اور یہ اس زمرے میں آ گیا کہ اس نے اف کا معاملہ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر، جائے کہ زبان سے اف کہنا یا کوئی جملہ ادا کرنا، تو والدین کے لیے بار بار جو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ان کی نافرمانی کہیں آ گئی تو ساری عبادات جو ہے وہ اکارت جا سکتی ہیں۔ بے شک اور بہت اچھا ہوا کہ خطبہ حج میں بالکل والدین کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اچھا ایفائے عہد کی اور تکبر کی بات کی گئی، اور میں آن دا ہول آج کے زمانے میں دیکھتا ہوں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی، وعدہ کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات بعض لوگوں کے پاس کوئی چھوٹی موٹی سیٹ آ جائے تو وہ اتنے متکبر بن جاتے ہیں کہ انسانوں کو چونٹیاں سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ بے شک رب کریم نے بار بار عہد کو پورا کرنے کا حکم اچھا دیا۔ عہد میں ایک حلف بھی آتا ہے نا، اگر فرض کیجئے میں کسی عہدے پہ جا رہا ہوں، مجھے حلف لینا ہوگا تو ہمیں اسے بھی پورا کرنا ہے، ایک عام مسلمان بھائی سے جو وعدہ کرنا یہ بھی پورا، تو اسی زمرے میں آتے ہیں امانات پہ۔ بالکل، ہر مرحلے پر انسان جس جس حیثیت میں ہے، مختلف افراد مختلف حیثیتوں کے حامل ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق ہی سوال ہوگا۔ ایک فرد، ایک عام انسان ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، تو اس نے اپنے والدین سے جو وعدہ کیا، جو پڑوسی سے وعدہ کیا، مختلف زندگی کے امور انجام دینے کا وعدہ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ایک فرد اسی حیثیت میں حکمرانی کے زمرے میں آتا ہے، وہ کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی حیثیت میں ایک ایسا افسر ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ علاقائی کونسلر ہو، کوئی ناظم ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی سفیر ہو، اسی طرح پھر ایس سی ڈی سی، یعنی مختلف مرحلے جو ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح جو مرحلے ہیں، تو ہر شخص ایک وعدہ کر کے آیا، جب بھی وہ کسی ان العہد کان مسئولا، ان العہد کان مسئولا، جب بھی کسی ذمہ داری پہ آتا ہے تو ایک حلف اٹھاتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا ہوں گا، میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا،
میں اپنے وطن کا وفادار رہوں گا، تو وطن کی وفاداری میں اور ذمہ داریوں کے ایفا کرنے کے اس وعدے میں سب کچھ آ گیا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے گا جس سے اس کے وطن کو نقصان پہنچے، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے گا جو اس کی ذمہ داریوں کے برخلاف ہو۔ اب وہ سوچے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کس حد تک پورا کر رہا ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے قبلہ کہ لوگ یہاں شکوہ کرتے ہیں کہ جی اگر ہم سسٹم میں نہیں آئیں گے تو ہم پریشان ہوں گے۔ ہر شخص پر اس کی ذمہ داری ہے، بے شک وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہ دوسروں کے معاملات کو تشت نہ کرے بلکہ سوچے کہ اپنی حیثیت میں اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کر سکتا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ زبیر صاحب میں آپ کی عزیر بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اصل میں زبیر اور عزیر دونوں بھائی ہیں تو ان کے بڑے بھائی کا کبھی نام آ جاتا ہے، لیکن یہ عزیر ہیں، علامہ عزیر۔ میں آپ سے یہ سوال کروں گا، خطبہ حج میں بہت اچھی خوبصورت باتیں کی گئی، ٹھیک ہے نا، اور ارکان اسلام کی بھی بات کی گئی، اور پھر اس کے ارکان اسلام کے سارے چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا گیا، اور پھر حدیث احسان کا بھی ذکر کیا گیا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں آج کے دور میں دیکھیں ماضی کے اندر ہوتا تھا کہ حج باقاعدہ ایک دا وے آف دا کمیونیکیشن ہوتا تھا، دنیا اطراف و اکناف کے علماء فضلاء اپنی اپنی تحقیقات اپنے اپنے مقالے لا کر آتے تھے، ڈیبیٹ ہوتی تھی اور کسی ایک نقطے پر آ کر یکجا ہو جاتے تھے۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ مسنگ لگا کہ کاش کہ ایسا ہو کہ ہمارے مرکز سے ایسا پیغام آئے کہ ہم وہ کہا نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، پورے عالم اسلام کو یکجا کر کے جو تفرقات ہیں اور جو کم از کم سملیرٹیز پہ تو جمع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور جو چیزیں وجہ نزاع ہیں ان کو ختم کر کے اور مسلمان کو فقط مسلمان بنا دیا جائے، یہ فرقے ختم کر دیے جائے، اور تعصب کی بات نہیں کی، تعصب ختم کر دیا جائے۔ اور حج کے اندر تو اللہ نے بدرجہ اولا یہ اہتمام کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سب کو ایک کر دیا۔ تو مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ اگر ہمارے مرکز، ظاہر ہے ہمارا کعبہ مکہ و مدینہ ہمارا مرکز ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو آج یہ فرقوں کو ختم کرنے کے لیے اگر سارے علماء کرام کو حج پر بلا کر بٹھا دیا جائے اور باقاعدہ یہ جتنے بھی فرقے میں نام نہیں لوں گا ان سب کو ختم کرنے کے لیے سارے علماء کرام کو ایک کانسنسس دے دیا جائے، ایک اجماع پر جمع کر لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں حج کی جو روح ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، سے بجا آپ نے فرمایا کہ یہ کمی ضرور نظر آئی، کیونکہ حج تو ہے ہی اجتماعیت کا نام۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ایک علاقائی اجتماع ہوتا ہے، پھر آپ جب عید کا اجتماع کرتے ہیں تو شہری اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح حج کا اجتماع وہ پوری روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں۔ آج بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق 30 سے 35 لاکھ افراد جو ہے وہ ایک پورا مسلمانوں کا نمائندہ اجتماع وہاں موجود تھا۔ وہاں عقیدے کی بات کی گئی، عقائد جو اسلام کے پرنسپلز ہیں، بنیادی عقائد، وہاں کردار کی بات کی گئی، کردار یعنی معاملات کے حوالے سے کہ عہد کو پورا کیا جائے، والدین کی فرما برداری کی جائے۔ ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اگر وہاں یہ مکمل کیا، وہاں یہ بات کو مکمل کیا جاتا ہے، ہر رنگ و نسل کے جھنڈے کو چھوڑ کر ایک توحید کے جھنڈے کے نیچے ہم جمع ہوں، وہ توحید کا جھنڈا جو آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاندار جھنڈا جو بدر میں لہرایا گیا تھا اور جس کا نقطہ کمال حجۃ الوداع پہ نظر آیا۔ آج کے دن سارے عربی اور عجمی، گورا اور کالا، رنگ و نسل کے سارے بتوں کو پاش کرنا۔ دیکھیں نا، بدر سے شروع ہوا معاملہ، بدر میں وہاں یہ طے کر دیا گیا کہ جناب ہمارا رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر اپنے سگے ماموں کا سر کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور نے پوچھا کہ عمر یہ تمہارا ماموں نہیں لگتا؟ فرمایا رسول اللہ جو آپ کا کچھ نہیں لگتا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ یعنی کہ وہاں سے وہ نقطہ آغاز، اور پھر جو حجۃ الوداع والے دن 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا مجمع تھا، وہاں 313 سے آغاز اور 1.25 لاکھ کا مجمع وہاں۔ وہ اقبال نے کہا نا
کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں ایک لباس، ایک تلبیہ، ایک جو ہے وہ زبان، اور سب کچھ رنگ و نسل کو مٹا کر وہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، آج اس میں یعنی کہ یوں سمجھیں کہ شیخ صالح بن حمید جو خطبہ دے رہے تھے اس میں ذرا سی کمی یوں نظر آئی کہ جو خطبہ حجۃ الوداع، بس اس پہ انشاءاللہ دوبارہ اسی سے شروع کریں گے. ایک مختصر وقفہ بار بار کہا جا رہا ہے اور یہ ٹرانسمیشن کی ضرورت ہے. ناظرین کرام ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ ہم ہمارے ساتھ رہیں گے. جی محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر چینل 5 کی خصوصی حج نشریات میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ آج یوم عرفہ ہے، حج کا رکن اعظم ہے اور پوری دنیا کے مسلمان کشا اس مقام پر جمع ہو کر الحاح و زاری کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. جو وہاں پر ہیں وہ بھی مصروف عبادت ہے اور جو اطراف و اکناف و عالم کے مسلمان ہیں ان کا بھی قلب، ان کی بھی روح اور ان کی بھی کانسنٹریشن اسی مقام کی طرف ہے. ہمارے ساتھ لائیو کال پر موجود ہیں امریکہ کے بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا بابر الرحمانی صاحب زیدہ شرف ہو، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بے پایا کرم ہے. میں تو سوچ رہا تھا شاید آپ کو اردو نہیں آتی، لیکن ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ بحمد تعالی اللہ کی رحمت سے سرکار کے علی صاحب السلام کی تو پہل آج ہم میدان عرفات میں حاضر ہیں اور سب حضرات اس وقت اپنی مناجات رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ عرفات کے اندر موسم کیسا ہے اور پھر لوگ کس طرح کی عبادات کر رہے ہیں، خشوع و خضوع کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، اور آپ نے جو عرفات تک آئے تو آپ کا سفر کیسا ہے، اور انشاءاللہ آج کیا کیا عبادات ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پورا تفصیلی یہ دن ہے، ظہر کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو ایک دم موسم یہاں کا چاہے مکے کا ہو، مدینے کا ہو، عرفات کا ہو، الحمدللہ گناہگار اور امت مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے لیے مغفرت کے لیے جب حاضر ہوتے ہیں تو ہر موسم قبول ہوتا ہے. لیکن چونکہ عرب کی گرمی مشہور ہے تو ٹمپریچر اپنے اس وقت پیک پر ہے، لیکن اس کے باوجود عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی ایمان کی حرارت سے اس گرم موسم کو بھی ٹھنڈا کیا ہوا ہے. موسم بہت اچھا ہے الحمدللہ. ہم لوگ یہاں خیریت سے پہنچے. کل ہمارا فرسٹ ڈے مینا میں تھا، بہت خیریت سے گزرا. وہاں جس طرح 5 نمازیں آپ کے علم میں ہیں کہ فجر سے لے کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر آج کی صبح فجر 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ادا کی گئی. پھر ہم یہاں پر حاضر ہوئے عرفات کے میدان میں، تو الحمدللہ وہ سفر بھی اچھا رہا. آج یہاں کا ماحول ایسا ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے باکثرت حج ادا فرمائے ہیں اور آپ نے ایک لیڈنگ پوزیشن میں آپ نے دیکھا ہے حج کو کیسے یہاں پر ہوتا ہے. تو لاکھوں اس وقت غلامان مصطفیٰ علیہ السلام پوری دنیا سے، یہی اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ پوری دنیا سے اس وقت مسلمان ہر رنگ و نسل، ہر قد و کاٹ کا جو ہے، ہر زبان بولنے والا یہاں موجود ہے. اور اس کی صرف ایک ہی منشا ہے، اس کی ایک ہی جو ہے صرف جو ہے اس وقت نیت ہے. جیسے کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی بار بار جو ہے یہ لبیک کی صدائیں سن رہے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، رب ہمیں آج ہماری مغفرت کر دے. اور جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ صاحب علم ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب سے بڑا دن ہے جس میں سب سے زیادہ اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو جو ہے ان کی مغفرت فرماتا ہے. اور دوسری حدیث کے مطابق تو یہ تو آج 9 جو تاریخ ہے، یہ عرفہ کا دن، یہ حجاج کرام کی عید کا دن ہے. جیسے کہ عام طور پر جو 10 ذی الحجہ ہوتا ہے وہ دوسری عید کہلاتی ہے جس کو آپ بقرعید کہتے ہیں، لیکن حجاج کرام کے لیے تو آج ہی عرفہ کا دن یہ عید کا دن ہے. اسی لیے آج حجاج کرام روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں. تو اس لیے مختلف قسم کی اس دن کے حوالے سے، اور یہ یوم مشہود ہے، اس کو عرفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے اور بیوی حوا سے ملاقات ہوئی تو جہاں ہم نے ان کو پہچانا. اس کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں
کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو مناسک کے حق جو ہے سکھائے. اس لیے آخر میں انہوں نے کہا عرفت کہ میں نے جان لیا. یہ عرفہ کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں سب سے بڑھ کر ہماری جو نسبت ہے کہ ہمارے نبی حضور قنوت سید العالمین محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہاں پر جبل رحمت کے پاس وقوف فرمایا اور آپ نے وہ تاریخی حجۃ الوداع کا خطبہ عطا فرمایا جو امت کے لیے ایک چارٹرڈ آف کہنا چاہیے کہ چارٹرڈ آف لیونگ ہے انسان کو رہنے کے لیے. اور وہیں پر ہی وہ آخری قرآن کریم کی تکمیل کی آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم کی جو آیت کہ اے حبیب ہم نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل فرما دیا, اپنی نعمتیں ہم نے آپ کا مکمل فرما دی. اچھا بابر بھائی یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ دیکھیں اب ہر آدمی تو جبل رحمت پر نہیں جا پاتا, ہر آدمی مسجد عمرہ میں بھی نہیں جا پاتا, تو آپ یہ بتائیے آپ کے جو خیمے کے اندر جو گروپ حجاج کا ہے تو آپ لوگوں نے جو وقوف عرفات ہے اس میں ہم نے کچھ دیکھا لوگ صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے پھر رسول اللہ کی ثناخوانی اور درود و سلام کی محافل بھی منعقد کرتے ہیں, پھر ایک لیڈنگ عالم جو ہے آخر میں دعا بھی مانگتا ہے بعد از اثر. تو آپ لوگوں نے وقوف عرفات کے لیے کیا کیا عبادات کا اہتمام کیا ہے, یا انفرادی ہے یا اجتماعی؟ جی اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ عبادات کے حوالے سے تو ظاہر بات ہے اس میں عبادات مختلف اقسام کی ادا ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ یہ ظہر عصر کی نمازیں یہاں ادا کی جائیں گی اور اپنے اپنے خیموں میں چونکہ ہم ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص جبل رحمت کے پاس نہیں جا پاتا, اور اس بار کی ہم حالات جس طرح مشاہدہ کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی عام لوگوں کی چہل پہل کی اتنی آزادی نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی. اس لیے اور پھر دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ عرب کا موسم شاندار ہے تو لوگوں نے اپنی احتیاط اسی میں رکھی ہے کہ اپنے اپنے خیموں میں, خیمے اب لفظ تو چونکہ ایک خیمے کا لفظ ہے لیکن یہاں پر پورے بلڈنگز بن گئی ہیں, ایک سٹوری 2 سٹوری کی پوری اے سی سینٹرلائز بلڈنگز ہیں, اور سب حضرات اس وقت اپنے اپنے خیموں میں ہیں, اپنی اپنی بلڈنگز میں ہیں, اور ہم بھی اپنی بلڈنگز میں تھے. آپ کی وہاں پر بھی اس وقت جو ہے عبادات کا سلسلہ جاری ہے, وہاں پر بھی محافل جاری ہیں. تو اس لیے جو جبل رحمت پہ نہیں جا پاتے, جو مسجد نمرہ نہیں جا پاتے, ان کے لیے ریکمینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بلڈنگ میں رہیے, آپ اپنے جو ٹینٹ ہے وہیں پر رہیں اور وہیں پر عبادات جو ہے نا آپ اپنی مکمل کریں. اب جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو ایک ظہر و عصر کی نماز ہے جو مشہور ہے, یہاں پر ادا کی جاتی ہے. وہ حجاج کرام اپنے اپنے خیموں میں اپنی بلڈنگز میں نماز ادا کریں گے. اس کے علاوہ چونکہ ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں بشمول یہ 5 ارکان اسلام کے جو ہیں اور ایمان ہے, قرآن ہے, ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائی. حج بھی ان کا صدقہ ہے, اور وہ حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا کہ اس کے تو پہل حج بھی کرا دیے خدا نے, اصل اصول حاضری اسی پاک در کی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی تو پہل یہ حج ادا ہوا, اس لیے ان کا ذکر عظیم کرنا یہ ہر حجاج کرام پر ایک طریقے سے فرض ہے. اس لیے یہاں پر نمازوں کے علاوہ, فرض نمازوں کے علاوہ, نوافل کے علاوہ, قضاء عمری کے علاوہ, صلاۃ التسبیح کے علاوہ یہاں پر باقاعدہ ہمارے اس خیمے میں بہت بڑی شاندار ایک نعت خوانی کا پروگرام بھی جاری و ساری ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب ابھی اس وقت 12 بج کے تقریباً جو ہے 12:19 یا 12:13 یا 12:12 پہ ظہر یہاں پر شروع ہوئی تو پہلے ہی سے سب کو پریپیئر کر دیا گیا تھا. سب لوگ 11:30 بجے اٹھ کے وضو کیا سب نے, اور اس کے بعد جو ہے سب تیار رہے, اور جیسے ہی ظہر کا ٹائم شروع ہوا اور اس کے فوراً بعد سے ہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں. دیر تک یہ صدائیں بلند رہیں. اس کے بعد باقاعدہ مناجات پیش کی گئی, نعت خوانی ہوئی, اور ابھی بھی میں باہر آیا ہوں اور آپ کے قریب میں کوئی صلاخہ موجود ہے ساری ہے. تو مختلف قسم کی عبادات ہیں تو شام تک جاری رہیں گی, لیکن اصل عبادت ہے اس آج کے دن کی, وہ ہے دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کا دن ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے فرمایا کہ اس میں دعا مانگی جائے. اس لیے آج کے پورا دن خاص طور پہ عصر سے مغرب جو ہے خاص طور پہ دعائیں مانگی جائیں گی, اور بکثرت دعائیں مانگی جائیں گی امت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے, فلسطینی بھائیوں کے لیے, تمام مظلومین مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں پر بھی
وہ بستے ہیں تاکہ امت میں جو ہے رب کریم اپنی رحمت سے مزید جو ہے اتحاد عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. چلے ماشاءاللہ علامہ صاحب، مجھے بلیو ہے، یقین ہے کہ آپ اپنے پورے اجتماع کو لیڈ کر رہے ہوں گے. آپ کے قریب میں کوئی نعت خواہ ہیں فوری طور پر؟ ایک نعت کا شعر ان سے وہاں سے سن لیں ہم، اگر ممکن ہو تو. ڈاکٹر صاحب میں اس وقت ہال سے باہر آ گیا ہوں. ہال میں بکثرت نعت خواہ ہیں جو تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں اور نعت خوانی جاری ساری ہے. لیکن وہ اتنا اس وقت جو ہے ساؤنڈ سسٹم پیک پر ہے کہ ایک تو میری آواز نہیں جا پائے گی اندر، اور وہاں جتنے بھی نعت خواہ ہیں وہ اس وقت نعت خوانی میں مصروف ہیں اور نعت خوانی ہو رہی ہے. لیکن آپ اگر باہر تشریف لے کر آئیں اپنی بلڈنگ سے یا اپنے خیمے سے، تو ہر جگہ پر ایک ہی صرف صدا ہے اور یہی آج کی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آج سب سے بڑی نعت خوانی آج کے میں دن کی ہے. آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ براہ کرم آج کے دن اپنے دیگر دوست اور حجاج جو آپ کے ساتھ ہیں ان سے بھی، اور جب آپ دعا مانگیں تو آپ خاص طور پر پاکستان کو یاد رکھیے، پاکستان کی سرحدوں پر جو سپاہی کھڑے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، ہمارے مرحومین کے لیے دعا کیجئے. چینل 5 کے ساتھ آپ رہے تو ہمارے خالد آرائیں صاحب کے لیے، ان کے رزق و روزگار کے لیے دعا کیجئے، اور پھر اس سے بھی آگے چل کر آپ عزم اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے فلسطینی بھائیوں کے لیے، ان کی مشکلات اللہ آسان فرمائے. میں چاہوں گا کہ آپ اس دعا کا وعدہ کریں اور پھر ہم رخصت لیں گے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل. یہاں پر گروپ لیڈر ہونے کے اعتبار سے مستقل ہم دعائیں یہاں پر جاری و ساری بھی ہیں. عربی میں ہو رہی ہے، انگلش میں ہو رہی ہے، اردو میں ہو رہی ہیں. مختلف چونکہ حجاج کرام مختلف زبانیں یہاں پر رکھتے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں. اور سب سے پہلے امت مسلمہ کے لیے دعا ہو رہی ہے. اس کے بعد امت مسلمہ میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ملک عزیز ملک پاکستان کے لیے بے شمار دعائیں ہو رہی ہیں. ہر ہاتھ اٹھا ہوا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی جو ہے خوشحالی کے لیے. اور ہر وہ دعا جس میں لفظ پاکستان ہے، یہاں کے حجاج کرام اس پر بلا سابقہ جو ہے بلا ارادہ جو ہے آمین کہہ دیتے ہیں. تو بے شک ہماری دعائیں مستقلات جاری و ساری ہیں. اور امت مسلمہ کے ساتھ بے شک پاکستان امت مسلمہ کا ایک لیڈنگ کنٹری ہے جو لیڈ کر رہا ہے امت کو اس وقت. تو امت کے لیے جو پاکستان ایک رول ادا کر رہا ہے استحکام کے لیے، ایمان کے لیے، ایمان کی طاقت کے لیے، اللہ پر یقین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے دین کی مد و نصرت کے لیے جو پاکستان ایک لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے، یہاں پر دعائیں مستقل پاکستان کے لیے جاری و ساری ہیں. جی علامہ صاحب بہت شکریہ. ماشاءاللہ علامہ ابرار رحمانی صاحب ناظرین کرام میدان عرفات سے لائیو ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہاں کیسا خشوع و خضوع ہے، عبادات کا کیا اہتمام ہے، لوگوں کے جذبے کیا ہیں اور لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، ان کا اظہار کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ آج کا دن ہی دراصل حجاج کی عید کا دن ہے، اور یوم عرفہ تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے. بہت شکریہ علامہ ابرار رحمانی صاحب. اللہ آپ کو حج مقبول منظور اور مبرور عطا فرمائے. اچھا میں علامہ عذر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک نعت خوانی ہم وہاں سے تو نہیں سن سکے، لیکن ہمارے حسان خورشید بھائی یہاں پر موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا نعت رسول مقبول پیش فرمائے. بڑا مشہور زمانہ کلام جی آپ کی بھی فرمائش ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے بھی اس میں اشعار ہیں. آپ یقین کریں جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمارے خورشید بھائی یاد آ جاتے ہیں. بالکل ریپلیکا انداز بھی ویسا ہی. اللہ تبارک و تعالی اور آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور یقیناً آج ہمارے دل بھی اسی جانب جھکے ہیں. سر تو جھکتے ہیں لیکن دل بھی جھکے ہیں، پلکیں بھی جھکی ہیں. تو یہ کلام بڑا خوبصورت ماشاءاللہ ایک مسلمان کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہم سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے آپ سے شروع ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر جو ورلڈ آرڈر دیا، اٹ واز دا بیسٹ ورلڈ آرڈر. اس کے بعد دنیا نے بڑے چارٹرز، میگنا چارٹر، پھر یو این او نے، اور پھر دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز نے چارٹر بھی دیے، آرڈرز بھی دیے، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کو مقدم رکھا. اس لیے دنیا کے اندر ہر 10 سال 12 سال کے بعد ایک نئے چارٹر، نئے آرڈر کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن کاش کہ دنیا پیغمبر امن و سلامتی، محسن انسانیت، بقائے آدمیت، احترام انسانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ورلڈ آرڈر دیا گیا، اگر اس کو فالو کرے
تو میں سمجھتا ہوں اجتماعی طور پر دنیا میں فساد بھی ختم ہوگا، جنگیں بھی ختم ہوگی، دنیا امن کا، پیس کا، پراسپیرٹی کا گہوارہ بھی بن جائے گا. اور یہ حج جو ہے، یہ مناظر جو ہے، یہ امن کی علامت ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمس آر ناٹ دا ٹیررسٹ، ان فیکٹ دا مسلم آر دا موسٹ پیسفل دین ایور دین آل دا ہیومن بینگس. دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر امن کا پرچار کوئی کرتا ہے، امن کا کوئی دائی ہے، تو ایک سچا اور پکا مسلمان ہے. آج دیکھیے 30-35 لاکھ حجاج کرام ہے، کیا امن کا وہاں پر پیغام ہے؟ کیا امن کا وہاں ردم ہے؟ کیا امن کا، کیا پیس کا ایکولیبرم ہے؟ وہاں پر کوئی ایک مکھی بھی نہیں مار رہا. چہ جائے کہ کوئی گملہ توڑے، آج کل جو اصطلاح ہے کہ گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کوئی پودا بھی نہیں اکھڑا، نہیں صاحب، وہاں پر کوئی مکھی مچھر بھی مارنے کو تیار نہیں ہے. حالت احرام میں کسی کی طرف انگلی اٹھانے کا روادار نہیں ہے کہ مسلمان. تو اس سے بڑھ کر امن کا پیغام دنیا کے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ سے میں کہوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اور آج کے خطبے کو کس طرح ریلیٹ کریں گے ایک وحدانیت کے حوالے سے اور تعصب کی نفی کے حوالے سے. جی میں عرض کر رہا تھا بریک پر جانے سے قبل کہ ابھی جو شیخ صالح بن حمید جو خطبہ دے رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کا خطبہ، آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم کیسے فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں، کیسے تعصبات کو ختم کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اپنے سامنے رکھیے اور آج کا خطبہ سامنے رکھیے، تو ہمیں کمی نظر آتی ہے. ہمیں کمی کیا نظر آتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کا جو تعارف اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، کروایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نیکی کی دعوت دینا بہت آسان ہے اور بہت اچھے، آج بھی عقائد کی بات کی گئی، اخلاقیات کی بات کی گئی، سب چیزوں کی بات کی گئی. لیکن آپ دیکھیں ساری نیکیوں کی بات، برائی کو برا کہنا یا غلط کو، باطل کو غلط کہنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اور آج یہی امت مسلمہ میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آپ اٹھا کر دیکھیے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ جناب گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. وہاں تعصبات تھے، عرب قبائل میں جہالت کے دور میں تعصبات تھے، غلام اور آقا کا تعصب تھا، فرق تھا، اس سب کو ختم کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کو آج کے بعد میں حرام کرتا ہوں. آج کے بعد تم صرف اپنی ذاتی جو تمہاری ملکیت ہے صرف اس کے مالک ہو. خواتین کے حوالے سے پیغام دیا گیا کہ تمہیں میں تاکید کرتا ہوں کہ جناب خواتین سے حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کو حقوق دو. اور آخر میں ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ کہتے ہیں نا بعض دفعہ کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، لیکن حضور کے لیے یہ جملہ بھی غالباً میرے عشق کے مطابق یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ حضور کے لیے تو یہ کہنا چاہیے کہ قطرے میں سمندر کو بند کر دینا. کوزہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے، بلکہ ایک لفظ معنی کے سمندر سمو دیا کرتے تھے. سمو دیے. حضور نے فرمایا کہ آج جاہلیت کے تمام رسم و رواج میرے قدموں کے نیچے ہیں. رون دیا میں نے سب کو. یعنی آج کے بعد اسلام کا وہ چارٹر جو عربی اور عجمی کا بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطنی اور غیر وطنی کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا. ایک مسلمان، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہر مسلمان ایک درجے کا مسلمان ہے. پھر آگے فرق ایک بیان کیا کہ تم آپس میں برتری کی اگر بات کرو گے تو پھر صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اگر کوئی برتر یا کوئی عزت والا ہوگا تو وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا. جو زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ زیادہ فضیلت والا ہوگا. آج ہم دیکھیں مسلمانوں کو خطبہ حجۃ الوداع میں اس طرف توجہ نہیں دی گئی کہ جناب آج ہم مسلمانوں سے برائیوں کو ختم کرنے، اس خطبے میں نہیں دی گئی. جی اس خطبے میں نہیں دی گئی. برائیوں کو ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی. ہمارا جو کلچر ہے وہ آج مسلمانوں کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا. ہمارا جو جس قسم کا باہر یورپ کا کلچر اٹھا کر ہمارے درمیان رکھ دیا گیا. اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنی ملت پر قیاس اقوام خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. حضور کی قوم اور حضور کا جب کلمہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ اب خاص ہو گئے ہیں. اب آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کر یورپ کے فیشن کو چھوڑ کر حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. کیا خوبصورت ماشاءاللہ انداز تکلم اور بہت اچھی پند و نسائے
ہمارے ناظرین ہم سب کے لیے علامہ عزیر صاحب نے پیش فرمائی۔ ناظرین کرام، دراصل حج جو ہے وہ بدلنے کا نام ہے۔ میں نے حج کے اندر بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے رؤوسا کو دیکھا کہ حج کے اندر بے سر و سمانی کا عالم ہے، ملینر بلینرز، اور خاص طور پر جب ابھی مزدلفہ کی طرف جائیں گے رات کو تو بڑے بڑے لوگوں کو میں نے، جو کبھی مٹی کے اندر برہنہ پا نہ چلے ہوں، میں نے ان کو ہاتھ سے زمین کھرچتے ہوئے، کنکر تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے ایک جاننے والے تھے حاجی صاحب، میں نے کہا حاجی صاحب آپ تو وہاں پر کسی کو جو ہے وہ کمرے میں آنے دیتے، بولتے ہیں برہنہ پا ہو، آپ تو کبھی ماشاءاللہ آپ کا انداز اور آپ کا رہن سہن ایسا، آج کیا کر رہے ہو؟ یہ کسی اور غلام کو بول دو، نہیں 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 آج خود کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو انسان میں تکبر انانیت ہے اس کے بتوں کو پاش پاش کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ پتھر کو تو مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، وہ ماریے، وہ تو اللہ رسول نے فرض کر دیا، لیکن کچھ کنکر ایسے بھی ہوں جو اپنے یہاں پر ماری، اس لیے کہ جو نفس کا شیطان ہے، جو عادتوں کا شیطان ہے، جو ضرورتوں کا شیطان ہے، جو کمپٹیشن کا شیطان ہے، اور جو اقربا پروری اور نیپوٹزم کا جو شیطان ہے، اور جو اپنی سلطنت اور اقتدار پر آ کر جو ظلم پر آمادہ ہونے کا جو شیطان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کنکر اگر یہاں پر بھی مار لیے جائیں، یقین جانیے اگر یہ بدل گیا تو پورا زمانہ بدلا ہوا نظر آئے گا۔ جب ہم شیطان کو مارتے ہیں تو مجھے چشم تخیل میں کبھی کبھی لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں تو مار لو، وہاں پر جا کر تو پھر دوستی مجھے سے نبھانی ہے۔ تو اگر یہاں پر اس کو مارا، بات خارجی شیطان کو، باطنی شیطان کو بھی مار لے، تو یہاں پر جب آئیں گے نا تو پھر ہم اپنے فیصلے حاجی صاحب سے کروائیں گے، حاجی صاحب اللہ کا گھر دیکھ کر آئیں، یہ صحیح فیصلہ کریں گے، حاجی صاحب ہم پر پھونک دیجئے، بیماروں کو شفا مل جائے گی۔ تو وہ جو روح حج ہے اگر وہ لے کر آ گئے اور اس کو برقرار رکھا تو پھر تو رسول اللہ نے فرمایا حاجیوں سے دعا منگاؤ، وہ مغفور ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، اللہ تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اس پیغام کے ساتھ یہ وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ محترم مکرم ناظرین کرام، حج کی خصوصی نشریات، بلکہ میں کہوں گا عظیم نشریات چینل 5 سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یقینی طور پر حج سے ہمیں کیا تعلیمات مل رہی ہیں، اور حج سے ہماری زندگی میں کیسی تبدیلی آنا چاہیے، اور حج کی فضائل و برکات کیا ہیں، اور کس طریقے سے حج تو وہاں پر ہے لیکن ان کے فضائل و برکات تو پوری کائنات پر آج اللہ کی رحمتیں سونامی بن کر میں سمجھتا ہوں چھما چھم برس رہی ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو آج کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ قاضی نورانی صاحب تشریف فرما ہے، ہم ان سے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ وہاں والے تو جو کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک پروسیس میں داخل ہو گئے، یہاں والے آج کل پرسوں یوم عرفہ، یوم نحر، اور پھر اس کے بعد پہلی دوسری ایام تشریق میں کیا کرنا چاہیے، اور پھر دوسرا سوال آپ سے یہ کیا جائے گا کہ حج کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اس لیے کہ مسلمان لگتا ہے کہ جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں، تو جہاد کی تعلیمات بھی کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کہ یہ بہت ہی قیمتی ایام ہیں، شب قدر تو پوشیدہ ہے لیکن یوم عرفہ ظاہر ہے، اور ان ایام میں روزوں کا اہتمام، تسبیح و تحلیل کا اہتمام، اور پھر جس قدر آپ نیکی کر سکتے ہیں استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ آج کا دن اور کل کا دن یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے انعام عظیم ہے، جنہیں وہاں بلا لیا ان پہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، بے شک بے شک، لیکن جو یہاں موجود ہیں وہ بھی رب کو پکاریں، کیا معلوم وہ پکار رب کی بارگاہ کے مقبول ہو جائے اور اگلے سال ہماری بھی حاضری ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اسی طرح جب ایام نحر ہیں، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ لازمی قربانی کریں۔ میں آپ کی وساطت سے عرض کر دوں کہ فی الوقت جو ہمارے پاکستان میں چاندی کی قیمت چل رہی ہے 1,83,1,84,000 روپے کا نصاب ہے، اور یہ دوست اتنے پیسے ان 3 دنوں میں کسی کے پاس ہوں، یہ دوست بھول جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کا نصاب اکثر احباب جو ہیں وہ
اس میں کبھی کبھی کمی کر جاتے ہیں کہ گھر کے ایک فرد نے قربانی کر دی اور باقی نے چھوڑ دی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. ضروریات کی ادائیگی کے بعد اگر نصاب ہو رہا ہے تو قربانی سے بڑھ کر کوئی فعل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے. اور ایام نحر میں قربانی سے بڑھ کر کوئی فضیلت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ نہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ امت کے احوال کے لحاظ سے بڑا ہی اہم سوال ہے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ بجائے اسلامی وزرائے خارجہ OIC کی کانفرنس مختلف شہروں میں ہوتی، بجائے کہ ہم سربراہ کانفرنس کے لیے کروڑوں خرچ کرتے، ایک اعلان ہو جاتا کہ حج کے موقع پر تمام مسلم حکمراں مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں اور وہاں 1 گھنٹے کے لیے 1.25 گھنٹے کے لیے مطاف خالی کروایا جاتا اور تمام حکمراں وہاں بیٹھ جاتے اور کہتے کہ آج یہاں اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر کے سائے میں جو فیصلہ کریں گے سب اس پر عمل کریں گے. آپ دیکھیے امت کے لیے کتنا اہم ہوتا. اس کے اندر ہم فلسطین کے لیے بھی فیصلہ کرتے، ہم جو ہے شام کے احوال پر، ہم یمن کے احوال پر، ہم لیبیا کے احوال پر، جو وہ علاقے جہاں ایک عرصے سے مسلمان جو ہے وہ بڑی ہی ناگفتگو صورتحال کا شکار ہے، جہاں جانی اور مالی خسارے کا شکار ہیں، اور جہاں جس طرح غزہ کے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں، اگر اس پر کوئی فیصلہ ہو جاتا اور جہاد کی آواز بلند ہوتی، یقین جانیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کا بالکل عملی مظاہرہ ہو جاتا. اور صرف آپ اعلان جہاد. ہم قلیل کا بے سر، ہم تو 1.5 ارب ہیں، 1.5 پونے 2 ارب، ہم قلیل کا ہیں. یہ جو چلیے ہم دیگر اقوام کے مقابلے میں اگر ہم ایک عددی اعتبار سے پیسے میں بھی قلیل نہیں ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا. تعلیم میں قلیل ہے. بالکل صحیح فرمایا. قوت فیصلہ ہماری کمزور. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس میں قلیل ہے. بالکل قوت فیصلہ ہماری کمزور پڑ رہی ہے. اگر وہاں 57 میں سے آدھے اسلامی ممالک کے سربراہ بھی فیصلہ کر لیں تو صرف اس فیصلے کا اثر یہ ہوگا کہ مقابلے پہ آنے والے وڈرا ہو جائیں گے آپ کے سامنے. اس لیے وہ دیکھ لیں گے کہ آدھی دنیا کے مسلمان متحد ہو گئے ہیں. تو یہ تو بڑا قیمتی دن ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ اس سال نہیں تو آئندہ سال ایسا ہو کہ حج کے موقع پر تمام دنیا کے مسلم سربراہان جمع ہوں اور وہاں سے فیصلہ کر کے اٹھیں. دیکھیں بقائے دین کی خاطر ہمارے سربراہ، ہمارے امام سیدنا امام حسین نے تو حج کو عمرہ سے بدلا، اور دین کی پکار کے اوپر کہاں کربلا تک چلے آئے تنے تنہا. اور یہ داستان عظیمت و استقامت تو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس امت میں ان کے پیروکاروں نے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جہاد کو فوقیت دی، اور آپ نے حج نہیں کیا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب تک تم جہاد باقی رکھو گے تمہارا اقتدار باقی رہے گا، تمہاری عزت باقی رہے گی. آج ہم نے اسے بھلا دیا. اور دیکھیے دنیا کے جس خطے کے لوگ اس جذبے کے ساتھ موجود ہیں، دنیا میں ان کی قدر موجود ہے، دنیا ان سے خوف زدہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ غزہ کے مسلمانوں نے جو استقامت کا ثبوت دیا، اس سے آپ دیکھیے کہ دنیا میں مسلمان تو مسلمان جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. آج کتنی بڑی کامیابی ہے کہ یورپ کے مسلمان بھی ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، آواز بلند کر رہے ہیں. اس کے معنی ہے جب بھی کوئی استقامت سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی غیبی مدد ہوتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. قاضی صاحب اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا. دیکھیں حج ہو گیا، اکثر حجاج کرام ایسا ہوتا ہے کہ ان حج کے بعد وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو حج سے پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے حج کے بعد جاتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ شارٹ ٹینیور یا پیریڈ کے لیے جاتے ہیں، 5 سے 6 دن، وہ پہلے حج کیا، حج کے بعد روزہ رسول پر حاضری دی. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حج کریں اور واپس پلٹ آئیں اور روزہ رسول پر نہ جائیں؟ اللہ اکبر. اس لیے کچھ ایسے بھی ہم نے حضرات دیکھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری ملاقات کو نہ آیا اس نے مجھ سے بخل کیا. بخل کیا. اللہ فمن جفانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، مکے میں رب تعالیٰ کا جلال ہے اور مدینے میں حضور کا جمال ہے. سبحان اللہ. آپ بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں وہاں عمرہ یا حج ادا کرنے کے لیے. مجھے بھی اللہ رب العالمین نے یہ سعادت دی. وہاں جا کر تجربہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جتنے دن آپ رہتے ہیں وہاں
آپ کو فضاؤں میں بھی جلال نظر آتا ہے. وہاں ایک عام آدمی سے آپ بات کریں گے وہ بھی جلالی جواب دیتا ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی آپ بات کریں گے تو اس کے لہجے میں ایک جلال ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ کی فضاؤں کو چھوڑ کر مدینے پہنچتے ہیں نا تو وہاں یوں سمجھیں کہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے. نہیں سب کا تجربہ ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی مدینے کی فضاؤں میں جاتے ہیں نا تو لوگ ایسا لگتا ہے فضائیں بھی بڑی ناز و نخرے سے چلتی ہیں. بڑے امن و سکون کے ساتھ, بڑے آرام کے ساتھ. حضور کے جمال نے پورے مدینے کو گھیر رکھا ہے. حضور کا جمال ہمیں نظر آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی, یعنی وہ سنہری جالیاں, آج ممکن نہیں ہے روضہ انور کے اندر وہ قبر مبارک کو دیکھنا, جو سنہری جالیوں کو دیکھ لے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آج عرفہ کے دن وہاں حاجی مانگ رہے ہیں رب تعالیٰ سے مغفرت مل جائے, بخشش مل جائے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے والدین کی مغفرت کر دے. ہر بندہ اپنے گناہوں میں کو سوچ کر اس رب تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہا ہے. لیکن یہاں یوں سمجھیں کہ ایک دنیاوی مثال میں آپ کو 2 منٹ مجھے دیجیے گا میں آپ کو دوں کہ لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے نا تو اس کو آپ لے جا کر دیتے ہیں کروم کرنے والے کو, تو وہ پہلے تیزاب میں ڈالتا ہے, اس کے اوپر سے زنگ اتارتا ہے, اس کو رگڑتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. لیکن اگر وہ صرف تیزاب سے نکال کر اس کو رگڑ کر آپ کو واپس دے دے تو جناب ممکن ہے کہ چند دن بعد پھر وہ زنگ آلود ہو جائے گا. لیکن وہ زنگ سے بچانے کے لیے وہ زنگ اتارنے کے بعد تیزاب کے ذریعے سے اور ساری چیزوں کے ذریعے سے اس کے بعد اس کے اوپر کوٹنگ کرتا ہے. بے شک کوٹنگ کرتا ہے. کوٹنگ اس لوہے کی زندگی کو بڑھا دیتی ہے اور زنگ لگنے سے بچاتی ہے بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے. آج عرفہ کے دن یا جتنے دن حجاج کرام مکے میں رہیں گے یوں سمجھیں لوہے کے اوپر سے تیزاب کے ذریعے سے زنگ اتارا جا رہا ہے, وہ سارا رگڑا لگایا جا رہا ہے, وہ سارے گناہ دھوئے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہاں سے واپس پلٹ آئے آپ تو ہو سکتا ہے چند دن بعد پھر زنگ چڑھ جائے. اس کوٹنگ کے لیے آپ کو حضور کے قدموں میں حاضر ہونا پڑے گا. غلامی مصطفیٰ کی کوٹنگ اپنے دل پر چڑھا لیجئے, خدا کی قسم آپ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور آپ کی زندگی ایک بہترین مسلمان کی زندگی. حج سے آپ کو مغفرت ملتی ہے, مدینے میں آئے تو جنت ملتی ہے, ریاض الجنت. اور حضور نے فرمایا نا کہ من زار قبری بعد وفاتی کانما کمن زارنی فی حیاتی, کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی. ٹھیک ہے نا. اور مدینہ منورہ کے صاحب فضائل و مناقب اور محاسن و محامد کا کیا کہنا. حضور نے دعا فرمائی اللہ تو نے ابراہیم کو مکہ کو ابراہیم کا حرم بنایا اور مدینہ کو میرا حرم بنایا, جتنی مکہ کو برکتیں میرے مدینے کو اس سے دگنی برکتیں عطا فرما. ٹھیک ہے نا, صحیحین کی حدیث مبارک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہم ایک جدول بناتے ہیں فضیلت کا تو کائنات کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں پر جس میں محمد مصطفیٰ آرام فرما ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جس کو بھی آپ جس طبقہ فکر کو یہ بات کر لیں, زمین کے وہ ذرے ابن قیم جوزی کو پڑھ لیں کسی کو, وہ سب سے افضل ہے. اس کے بعد جو مقام ہے وہ ظاہر ہے کعبۃ اللہ کا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مقام ملتا ہے تو آپ کو مسجد حرام کا ملتا ہے, پھر آپ کو مسجد نبوی کا ملتا ہے, پھر مدینہ ہے, پھر مکہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے وہ جنت البقیع ہے, پھر جنت المعلا ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اب لوگ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں کعبہ اللہ کا گھر ہے, یہ نسبت اعزازی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ میں رہتا ہے. جو کعبے میں آ گیا وہ محدود ہو گیا, اور جو محدود ہو گیا وہ خدا کے ساتھ. اللہ نہ زمان میں ہے نہ مکان, یہ نسبت اعزازی ہے کہ وہ اللہ کے گھر ہونے کی نسبت رکھتا ہے, اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوبیت کی نسبت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ رب کا گھر ہے, وہاں رب کا محبوب ہے, دونوں رب ہی کے مقام ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. لوگوں جانوں پر ظلم کر لیا تو آؤ میرے محبوب کے در پر آؤ, فاستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو, واستغفر لهم الرسول, اور رسول نے بھی معاف کر دیا تو اللہ تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے گا, رحمتیں بھی نچھاور کر دے گا. تو ناظرین کرام, یہ حج کی خصوصی نشریات تھی جو
ہم نے چینل 5 سے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور بے شمار چیزوں پر احاطہ کیا گیا۔ خطبہ حج ہم نے سماعت فرمایا، حج کی فرضیت اور فضیلت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ خطبہ حج پر ہم نے تبصرہ کیا، اور اس خطبے کو ہمیشہ ہی ایک مسلمان خطبہ حجۃ الوداع سے ریلیٹ کرتا ہے کہ وہاں کیا پیغام تھا، آج کیا پیغام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خطبہ محمد مصطفیٰ پوری کائنات پہ مل جائے تو اتنی جامعیت نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ جو پیغام ہے عالمگیر منشور جو دیا گیا ہے، جو پوری انسانیت کا منشور ہے، فقط مسلمانوں کے نہیں، پوری دنیا کا منشور ہے۔ اگر آج اقوام متحدہ، آج اگر UN چاہے وہ یونیسیف ہو، چاہے وہ دیگر سلامتی کونسل ہو، سیکیورٹی کونسل ہو، چاہے وہ دیگر دنیا کی تناظیم ہو، دنیا کی کنٹریز ہو، اگر اس منشور کو اپنا لے تو دنیا سے نہ کساد بزاری باقی رہے گی، نہ استحصال باقی رہے گا، نہ اپنے اسلحے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انسان کو گنی پکس بنایا جائے گا کہ جن کے اوپر دوائیوں کے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، تو آج اسلحے کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ نہ پھر وہاں پر غزہ برپا ہوگا، نہ وہاں پر بوسنیا بنے گا، نہ وہاں پر یمن بنے گا، بلکہ ایک انسان انسان بن کر رہے گا۔ یہی پیغام حج ہے، اور یہی پیغام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی پیغام امن اسلام کا پیغام ہے۔ ایک مسلمان سے بڑھ کر داعی امن کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آنے والے دنوں میں تکبیر تشریق اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، چلتے پھرتے یہ تکبیر تشریق کریں تو حجاج کرام یہاں پر ہو رہی ہے، یہاں پر ہم سب کی مغفرت ہوگی، اور جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو قربانی نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی آئندہ آنے والے سالوں میں انہیں صاحب استطاعت بنا کر قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی زیارتیں اور حاضریاں نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ کو، اپنے مہمانان گرامی قدر علامہ عزیر ہزاروی صاحب، علامہ قاضی نورانی صاحب، اور ہمارے حسان بھائی جو ابھی تشریف لے گئے ان کے ساتھ، ہمارے محمد حسن صاحب جو قاری ہیں، ان سب کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئی نشریات کے پھر چینل 5 کی اسکرین پر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے دعا اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حفاظت فرمائے، نگہبانی فرمائے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔